اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ آداب زیارت میں سے جیسا کہ بیان ہوا کہ انسان عین الحیات کی زیارت کرنے جا رہا ہے۔ جانے سے پہلے وہ جس حال میں بھی ہو، جانے کے بعد اس کے وجود میں حیات آنی چاہیے۔ جس طرح ایک انسان جب عطر فروش کی دکان پر جاتا ہے تو جائے جس حال میں بھی، لیکن جب پلٹتا ہے تو اس کے وجود سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو انسان جب زیارت پر جاتا ہے تو ان آداب کا خیال رکھے کہ وہ جس سے ملاقات کرنے جا رہا ہے وہ اس کا امام ہے، وہ ائمہ ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من زارنا فی مماتنا کمن زارنا فی حیاتنا، جو ہمارے انتقال کے بعد ہم سے زیارت کرنے آ رہا ہے وہ ویسے ہی جو ہماری حیات میں ہماری زیارت کرنے آ رہا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اگر میں امام یہاں تشریف فرما ہوتے اور میں امام سے جس انداز میں ملاقات کرتا، اب جب امام کی یہاں قبر مطہر ہے تو میں کسی اور انداز میں آ رہا ہوں۔ نہیں، میں بالکل ویسے ہی ملنے آ رہا ہوں۔ اسی لیے انسان کبھی بھی پشت نہیں کرتا زری کو، کبھی بھی سیلفی نہیں بناتا زری کو پشت کر کے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں ایک عین الحیات کی زیارت کرنے آ رہا ہوں۔ انی اعتقد حرمت ھذا المشہد الشریف فی غیبتی کما اعتقد فی حضرتی۔ مولا اگر آپ میرے سامنے تشریف فرما ہوتے میں کیسے آپ سے ملنے آتا؟ ابھی بھی میں ویسے ہی آپ سے ملنے آیا ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں پروردگار متعال فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے صاحبان ایمان، خبردار اپنی آواز کو رسول کی آواز سے اونچی نہ کر دینا۔ یہ حکم فقط پیغمبر کی زندگی تک نہیں تھا، بلکہ آج تک یہی حکم ہے۔ آج بھی پروردگار ہم سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ دیکھیں رسول کی قبر مطہر کے اوپر یہی جملہ لکھا ہے کہ اپنی آواز کو رسول کی آواز سے اونچی مت کرو۔ امام حسین نے بھی جب امام حسن کے جنازے کے وقت جو لوگ رکاوٹ بنے اور دفن ہونے نہیں دے رہے تھے تو امام حسین نے بھی اسی آیت کی تلاوت فرمائی کہ آپ لوگ اپنی آواز کو رسول کی آواز سے اونچی کر رہے ہیں۔ تو پورے مدینے میں کسی نے امام حسین سے یہ نہیں فرمایا کہ رسول کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ یہ بات تو فقط پیغمبر کی حیات تک تھی۔ سب کو یہ معلوم تھا کہ رسول کی حیات ظاہری ہو یا رسول کے انتقال کے بعد ہو، جو آداب زیارات کے پیغمبر کے لیے حیات میں ہیں وہی آداب پیغمبر کے انتقال کے بعد، وہ آداب جو اہل بیت اطہار کی حیات میں ان کی زیارت کرنے کے ہیں وہی آداب کا خیال ان کے انتقال کے بعد رکھنا ہے۔ تبدیلی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ انتقال کے بعد ایک شخص آ رہا ہے، یہ تو ایک سیاح ہے، ایک سیر کرنے والا آ رہا ہے جو عمارات کو دیکھ رہا ہے، نقش و نگار کو دیکھ رہا ہے اور واپس جا رہا ہے۔ ایک زائر، ایک محب کبھی بھی اس اعتقاد کے ساتھ نہیں آتا، وہ ہمیشہ اس اعتقاد کے ساتھ آتا ہے کہ مولا میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں، میری گفتگو کو سن رہے ہیں، میری سماعتوں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اپنی دعائیں امام کی خدمت میں پیش کرتا ہے، سلام کو پیش کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سلام کا جواب وہاں سے آ چکا ہوتا ہے لیکن اسے سنائی نہیں دے رہا کیونکہ گناہوں کا حجاب درمیان میں آ چکا ہوتا ہے، اور یہ بھی امام کے ہی لطف سے یہ حجاب برطرف ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ جیسے ایک شخص امام نے صادق سے فرمایا، مولا میں نے اپنے بچے کو خاک شفا دی لیکن وہ خاک شفا نے اثر نہیں کیا، میرا بچہ ابھی بھی مریض ہے۔ تو امام نے فرمایا تم نے خاک شفا کو اپنی سواری کی خورجین میں ڈالا۔ خورجین میں پرانے زمانوں میں انسان جیسے گھوڑا ہے یا اونٹ ہے تو اس کی خورجین میں وہ چیزیں ڈالا کرتے تھے جو اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ جیسے آج انسان کے پاس گاڑی ہے تو گاڑی میں وہ پیچھے جو ایسی چیزیں رکھ دیا کرتا ہے جو اہمیت نہیں رکھتی۔ امام نے فرمایا تم نے خاک شفا کو اہمیت نہیں دی، آج خاک شفا تمہیں اہمیت نہیں دے رہی۔ تو آداب زیارت میں اہمیت، ایک ایک قدم پر انسان یہ سوچ کر جائے کہ کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے، آواز بلند نہ ہو جائے، ہنسی مذاق نہ ہو جائے، ایسی کوئی گفتگو نہ ہو جائے جو امام کے اگر حیات میں ہوتے، جس اب لفظ آپ سمجھیں گے اس کو شاید اتنا مناسب نہ ہو لیکن اور کوئی لفظ نہیں ہے میرے پاس، وہ تمام پروٹوکولز کی میں رعایت کرتے ہوئے آ رہا ہوں کہ اگر امام زندہ ہوتے تو جن کا خیال رکھتا تمام ان پروٹوکولز کا بھی خیال رکھ کر آ رہا ہوں میں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔